آج میں جو آپ کو ویڈیو بنا بھی رہی ہوں نا، وہ میں اپنی ایک پوتی کی کہانی سنانے لگی ہوں، اپنا ایکسپیرینس سنانے لگی ہوں، اور میں نے ریئلائز کیا کہ ماں باپ کتنی محنت کرتے. میں بھی اوبویسلی ماشاء اللہ ماں ہوں، 2 بچوں کی، 2 بیٹوں کی، اور لیکن تب ینگ تھی، تب بہت سی باتوں کا معلوم بھی نہیں تھا. اب ایز آئی ایم اولڈر آئی ایم ریئلائزنگ کہ پیرنٹنگ از ناٹ ایزی. تو جو میں اسٹوری سنانے لگی ہوں وہ یہ ہوا کہ میرا خیال فیبروری کا منتھ تھا، کوئی تو ذرا ٹھنڈا موسم تھا. تو میری پوتی میرے پاس ٹھہری ہوئی تھی، آئی ہوئی تھی ماشاء اللہ، تو 5 سال کی. اور ہوا یہ کہ وہ اپنی دوست کے گھر جا رہی تھی، اور مزے کی بات ہے کہ ہماری سڑک پہ ہی سارے میں نے ان کے فرینڈس بنا دیے. میں اپنے پوتے کے بھی ایسے بچے رہتے ہیں، اور پوتی کی بھی ساری سہیلیاں جو ہے نا سڑک پر ہی رہتی ہیں، ادھر ہی رہتی ہیں، ساتھ ساتھ کے گھر ہیں. تو میں نے اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو گو پلے ود مائی فرینڈس. میں کہا جاؤ. وہ چلی گئی. اچھا میں تھک گئی تھی، میری آنکھ لگ گئی. کوئی شام کا ٹائم تھا، میرا خیال ہے آدھے گھنٹے بعد آنکھ کھلی ہو گئی، آدھا پونا گھنٹہ، یا میری انسٹنکٹ نے مجھے جگایا، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں کچھ کہہ سکتی. لیکن میری آنکھ کھلی اور میں نے سیدھا اٹھ کے نا اپنے بسترے پہ بیٹھ کے، میرے بسترے کے ساتھ ہی، بیڈ کے ساتھ ہی کھڑکی ہے جو باہر سڑک نظر آتی ہے. تو میں نے اٹھتے ہی باہر دیکھا، اور مجھے مطلب وہی اس لیے میں کہتی ہوں میری انسٹنکٹ نے شاید مجھے جگایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک سایہ سا نا، ایک چھوٹا بچہ جیسے بھاگا ہے وہاں سے، اس گھر سے نکلا ہے جس گھر وہ گئی ہوئی تھی کھیلنے. تو نکلا ہے، اور وہ میں نے سوچا زارا میری پوتی آئی ہوگی، مگر دروازے پہ کوئی نہیں آیا. تو میں اٹھی، میں نے جا کے دروازہ کھولا اور میں نے اس کو آواز دی، مجھے کوئی جواب نہیں ملا. میں نے دوبارہ آواز دی، مجھے کوئی جواب نہیں ملا. پھر میں نے جب تیسری دفعہ زور سے آواز دی تو پھر اس نے کہ یس اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو یو. ہائے بھائی، تم سہیلی کے گھر سے آئی ہو تو تمہیں کیا ہو گیا ایک دم. تو میں پھر باہر نکلی. میں نے کہا اچھا اس کو جا کے دیکھتی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے. تو میں نے باہر نا بینچ لگایا ہوا ہے، ڈرائیو وے کے ساتھ ایک بینچ رکھا ہوا ہے، بچوں کی خاطر ہی رکھا ہوا ہے تاکہ وہ کھیلیں کودیں، تو وہاں بیٹھنے کو ہم ہی بیٹھ کے ان کو دیکھتے رہیں جب دیکھ رہا ہوں ان کو. تو جا کے دیکھا تو وہ بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور باقاعدہ وہ رو رہی تھی. میں کہا بھائی کیا ہوا ہے، تم تو فرینڈس کے ساتھ کھیلنے گئی تھی. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو دادی، آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو. میں نے کہا اگر تم مجھے بتاؤ گی نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا تمہاری فرینڈس نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ نو آئی ایم نیور. اچھا پھر ڈرامہ، ظاہر ہے 5 سال کی عمر کا ڈرامہ. آئی ایم نیور گونا ہیو اینی فرینڈس، آئی ول نیور ہیو اینی فرینڈس اگین، آئی ول بی لیونگ آل الون. مطلب پورا اس نے ڈرامہ کریٹ کیا. اور میں اسے کہی جاؤں مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر تم مجھے بتاؤ گی نہیں تو میں تمہاری ہیلپ کیسے کروں گی. اور میں سچی بات ہے اٹ واز این آئی اوپنر فار می کہ میں بیٹھی سوچ رہی کہ میں اس بچی کو اتنا پیار کرتی ہوں، میں اس کو اتنی اٹینشن دیتی ہوں، میں اس پہ کبھی غصہ بھی نہیں کھاتی. مطلب اپنے بچوں کی دفعہ تو ہم لوگ چلو اپنے بچوں کی دفعہ تو ینگ تھے، لیکن ایز اے گرو اولڈ دس مائی سیکنڈ چانس. سمجھو جو دادا دادی کو کہتے ہیں نا اسپیشل، گرینڈ پیرنٹس کا اسپیشل پیار، کیونکہ آپ کو ایک دوبارہ چانس ملتا ہے بچوں کو پالنے کا. تو آپ اس وقت ذرا اپنی زندگی میں ٹھہر بھی گئے ہوتے ہو، تو ٹھہراؤ بھی آ چکا ہوتا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو، گرینڈ کڈس کو بہت انجوائے کرتے ہو. تو میں ان کو بہت انجوائے کرتی ہوں. میں باقاعدہ ان کے لیے میں اپنی پارٹیز وغیرہ سب کینسل کر دیتی ہوں کہ میرے گرینڈ کڈز آئے ہوئے ہیں. تو میں سوچ رہی کہ میں نے اس کو اتنا پیار، اتنا سارا کچھ دیا ہے، اینڈ دین شی از سو، وہ کتنی مجھے کہنے لگی کہ دادی یو ول بی ویری اپسیٹ اف آئی ٹیل یو اینڈ یو ول ناٹ لائک می، یو گونا بی میڈ ایٹ می. ہاؤ اسٹرانگ آر دیز ورڈس. تو میں سوچ رہی کہ میں نے تو اس پہ کبھی غصہ ہی نہیں کھایا، تو ایسی کیا چیز ہے جو اس کو فکر مند کر رہی ہے کہ میں اس پہ ناراض ہوں گی یا میں اس کو. خیر قصہ کہانی مختصر، بڑا اس کو کہنے کے بعد، بڑا اس کو پش کرنے کے بعد فائنلی پتہ چلا. میں نے کبھی بتاؤ تو صحیح، اگر تم بتاؤ گی نہیں تو میں کیسے تمہاری ہیلپ کر سکوں گی. آئی ایم آلویز ہیئر ٹو سپورٹ یو، آئی ایم آلویز آن یور سائڈ، نو میٹر واٹ یو ہیو ڈن. تم نے جتنی بھی بری حرکت کی ہے، تم نے جو کچھ بھی کر لیا ہے، تمہارے سے جتنی بھی بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں. تم مجھے بتاؤ تو میں تمہاری زندگی کی یہ مسئلہ حل کروں. تو پتہ یہ چلا کہ وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیل رہی تھی، اور کشنز کے ساتھ کھیل رہے تھے. اب یہ 5-6 سال کے بچے ہیں، یہ خود 5 سال کی، اس کی فرینڈ جو ہے وہ بھی 5-6 سال کی، اور بھائی جو تھا چھوٹا وہ کوئی 4 سال کا. تو کشنز کے ساتھ کھیل رہے تھے. بھائی کو کشن لگا اور بھائی کے ہونٹ پہ نا وہ دانت لگ گیا. تو جو بچوں کو تو ایک قطرہ بھی نہیں نکلا ہوگا.
لیکن اوبیسلی چھوٹے بچوں کو لگتا ہوتا ہے کہ بس خون بہہ ہی گیا ہے, سارا خون ہی نکل آیا. اس نے کہا ہی واز بلیڈنگ دادی, ہی واز بلیڈنگ. اچھا میں نے کہا میں بھی تھوڑی سی ہو گئی کہ نہ جانے ایسا کیا ہو گیا. میں کہا چلو دیکھ کے آتے ہیں. نو آئی ایم نیور گونا ہیو اینی فرینڈس. میں کہا تم اندر چلو. اندر میں نے اس کو ڈائننگ روم میں اپنے بٹھایا. میں کہا تم ادھر بیٹھو, میں چکر لگا کے آتی ہوں. خیر میں گئی, میں نے جا کے اس کی فرینڈس کو وزٹ کیا, اس کے ماں باپ کو وزٹ کیا. اس کے باپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا. میں تو ان کو بلکہ روک رہا تھا, بٹ شی گاٹ ویری اپسیٹ, اور وہ ڈر گئی اور وہ شی لیفٹ اینڈ آئی واز اسٹینڈنگ ہیئر واچنگ ہر. جب وہ جا رہی تھی تو پھر میں نے دیکھا کہ تم آ گئی ہو, تو پھر میں اندر چلا گیا. تو میں نے کہا اچھا بچوں کو, میں نے بچوں کو پوچھا, کہنے لگے دونوں بچے تو بہن بھائی جو تھے, انہوں نے کہا وی آر فائن. میں کہا چلو پھر آؤ اس کو لے کے آتے ہیں. اس کی ماں اتنی دیر میں ماں جو تھی وہ کھانا لینے گئی ہوئی تھی ان بچوں کی. اس نے کہا میں تو کھانا لے کے آئی ہوں ان کے لیے. میں کہا بھی لے کے آتے ہیں اس کو واپس. پھر میں ان بچوں کے ساتھ آئی اور ہم نے انہوں نے اپنی فرینڈ کو منایا. میری پوتی فٹافٹ اندر خوشی خوشی گئی اور اس نے جا کے اپنی منہ شو دھویا اور واپس چلی گئی ان کے ساتھ, اور پھر کھانا کھا کے واپس آئی. لیکن یہ بات میرے ذہن میں رہ گئی ہے کہ پیرنٹنگ از ناٹ ایزی. اور آج کل جس طرح سے زمانے ہیں, انفارچونیٹلی کل بھی میں ایک کہانی دیکھ رہی تھی فیس بک پہ ہی, یوٹیوب پہ تھی میرا خیال ہے, کہ پہلے تو خیر پاکستان کا جو انسیڈنٹ جہاں پہ وہ دو بچے جو تھے وہ ڈیٹ کر رہے تھے اور کسی خراب آدمی نے ان کی ویڈیو بنا لی اور پھر اس نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا. پھر وہ بچے ڈر گئے. اس طرح کی بہت کہانیاں ہیں جہاں پہ لڑکیاں ڈر جاتی ہیں, ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, وہ پھر ماں باپ کو بتاتی نہیں ہیں, کیونکہ ماں باپ جو ہیں ظاہر ہے ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ماں باپ غصہ کھائیں گے, ماں باپ پتہ نہیں کیا کریں گے. کل میں نے ایک بڑی ڈرانی کہانی دیکھی, یہ یہاں کی امریکہ کی, جہاں پہ سوسائٹی اتنی ابھی ریلیکسڈ ہے. ہماری سوسائٹی میں تو چلو بہت سارے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیبوز ہیں, اس سوسائٹی اتنی ریلیکسڈ ہے, یہاں پہ اتنی چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں. اس کے باوجود یہ لڑکی جو ہے یہ پریگننٹ ہو گئی اور اس نے اتنا ڈری ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا نہیں, اور اس نے بچہ پیدا کیا اور اس کو چاقو سے مار کے اس بچے کو لفافے میں ڈال کے کہیں پھینک دیا, اور اخیر وہ بڑی دیر سے پولیس نے اس کو فائنلی ٹریس کر لیا, اور اب وہ لڑکی 16 سال کی لڑکی جیل میں ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں, اور وہ کہ شی واز سو اسکیئرڈ ٹو ٹیل ہر پیرنٹس اباؤٹ اٹ. اینڈ آئی سیڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از ٹو ریز کڈس جہاں پہ بچوں کو یہ کانفیڈنس ہو کہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کر جائیں, جتنی بھی ہم سے بڑی غلطی ہو جائے, ہم نے ماں باپ کو بتانا ہے, کیونکہ ماں باپ کے علاوہ اور کوئی آپ کے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہوگا. اور یہ کوئی بچے اگر سن رہے ہیں میری ویڈیو بائی اینی چانس, تو کڈز ریممبر کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے, ماں باپ ناراض بھی ہو جائیں آپ سے جتنے مرضی ناراض ہو, لیکن ساتھ آپ کا آپ کے ماں باپ ہی دیں گے. کبھی کوئی زندگی میں ایسی پریشانی, کیونکہ آپ وہی میں سوچتی ہوں جب میری پوتی جوان ہوگی تب تک پتہ نہیں دنیا کیسی ہو چکی ہوگی. آلریڈی سائبر کرائم اتنا زیادہ ہے, انفارچونیٹلی بچوں کو بلیک میلنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے, ہیومن ٹریفکنگ اتنی زیادہ ہے جہاں پہ معصوم بچے معصوم لڑکیوں کو پکڑ بہلانے پھسلا کے ان کو لے جاتے ہیں, اور ہیومن ٹریفکنگ ہے. تو دنیا تو خراب ہے ہی, خراب دنیا میں برائی ہے ہی. تو ہم نے اپنے ایسے بچے کیسے پالے ہم کہ وہ فرشتے تو نہیں بن سکتے, پڑھ لیں گے تو وہ انسان ہی, بنیں گے تو وہ انسان ہی, لیکن وہ ایموشنلی اتنے اسٹرانگ کیسے ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی زیادتی ہو یا کوئی غلطی ہو یا کوئی ان کے ساتھ کوئی بری طرح ٹریٹ ان کو کرے, تو انہوں نے اس کے لیے اسٹینڈ اپ کیسے کرنا ہے, ہاں کہ وہ ڈر جائیں گے یا وہ اس کا مقابلہ کر سکیں گے. نمبر 1. نمبر 2, ان میں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے, ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جب اپنے ماں باپ سے بات کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ ہماری مدد کریں گے. یہ بھی کیسے ہو؟ تو میں نے گوگل کی کچھ چیزیں, تو میں نے اس میں گوگل کر کے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ, لیٹ می کلیم دس رائٹ ناؤ. آئی ایم ناٹ پروفیشنلی, کوئی بیک گراؤنڈ میرا ہے سائیکالوجی کا, بٹ پروفیشنلی میں آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ, تو نہ ہی میں کوئی کاؤنسلنگ کرتی ہوں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن میں نے گوگل کی کچھ چیزیں, تو اس میں چند چیزیں یہ نکلیں کہ یہ چیزیں ہمارے چھوٹے ہوتے سے آئیں گی. چائلڈہڈ از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ پارٹ آف اینی ہیومن بینگ. اور اس پہ خیر بہت ساری باتیں اس پہ کرنے والی, وہ میں کبھی کسی اور ویڈیو میں کروں گی. لیکن آپ کی ریلیشن شپ اپنے بچے کے ساتھ کیسی بنتی ہے, وہ اب چائلڈہڈ سے بنتی ہے. وہ بڑا ہو کے آپ کو کیسے دیکھے گا, یا آپ کو کیسے ٹریٹ کرے گا, یا آپ میں کیسے بلیو کرے گا, وہ چھوٹے ہوتے سے ہی بات بنے گی کہ آپ نے اس کو چھوٹے ہوتے آپ نے اس کے ساتھ کیسی ریلیشن شپ بنائی ہے. جس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا آپ
جب بچے کو مجھے اپنی بات میں پرسنل بات شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ میرا بیٹا آج میں 32 سال پرانی بات بتا رہی ہوں آپ کو, مے بی اٹس 32 ایئرز پورا ہو گئے ہوں گے اس بات کو, مے بی لانگ, آئی ڈونٹ نو. اور مجھے سب اٹ بادرز می اسٹل کہ میرا بیٹا میرے ساتھ تھا, پرابلی 6-7 سال کا تھا اس وقت, ایسی کوئی عمر تھی. تو ایز آئی سیڈ کہ میرے گھر میں برتھ ڈے چل رہی ہے اور اس وقت آئی ہوپ somebody will come. 1 منٹ میں, ابھی 1 منٹ میں آئی. Letitia, pizza is here. سوری اباؤٹ دس, گھر میں برتھ ڈے چل رہی ہے اور پیزا آ گیا ہے, تو اب ظاہر ہے پیزا والے کو بلانا تھا. تو اینی وے, تو میرا بیٹا جو تھا وہ ساتھ, آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے نا, بیکاز آئی ہیڈ مائک کا سیویئر ایشوز آف مائی مائک. تو اینی وے, تو جناب تھینک یو, گڈ کہا آپ نے, تھینک یو. تو اینی وے, تو میں جو بات بتا رہی تھی کہ گھر میں ویڈیو بناؤ نا تو ڈسٹریکشنز بہت ہوتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے کہاں ویڈیو بنانی چاہیے, بندہ گھر ہی بنائے گا نا سنڈے کے دن. تو اینی وے, تو میں بتا رہی تھی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو میرا بیٹے نے, اچھا میں اپنے ذہن میں نا کہیں دماغ میرا کہیں چل رہا تھا, میں کچھ سوچ, اللہ جانے میں کیا سوچ رہی تھی, کون سی یوز لیس بات میں سوچ رہی تھی مجھے نہیں پتا, یاد نہیں رہی مجھے یہ بات. لیکن میرے بیٹے نے مجھے کوئی بات کہی اور میں اپنے خیالوں میں اتنی گم تھی کہ میں نے اس کی بات ہی نہیں سنی. تو مجھے کہتا ہے, اس نے کچھ کہا مجھے, تو میں نے کہا واٹ؟ تو کہتا ہے یو ڈڈ ناٹ ہیئر می رائٹ, یو ڈڈنٹ ہیئر می. میں نے کہا ایم سو سوری, ٹیل می اگین. نو مام, آئی ایم ناٹ ٹیلنگ یو اگین. میں کہا نہیں بتاؤ تو صحیح مجھے. نہیں امی, نو مام, میں نے اب آپ کو نہیں بتانی بات. وہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے اور مجھے تکلیف, کیونکہ اس بات نے مجھے پھر تکلیف دی اور میں نے اپنے آپ کو بڑا کوسا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اینڈ آئی واز ناٹ مینٹلی پریزنٹ, کہ میں نے اپنے بیٹے کی بات, پتہ نہیں اس نے کون سی امپورٹنٹ بات مجھے بتانی تھی جو اس سے مجھے نہیں اس وقت میرے سے شیئر کر سکا وہ, پھر کیونکہ اس کو میرے پہ غصہ اتنا چڑھ گیا. سو یہ پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں ایز پیرنٹس, ایون ایز گرینڈ پیرنٹس. میں کہوں گی کہ جب آپ کا بچہ آپ سے, جب آپ بچے کے ساتھ بیٹھے ہو تو پے اٹینشن. اور یہ کچھ چھوٹے بچوں کی بات نہیں ہے, ٹین ایجرس کی بھی بات ہے, یہ ایز ایڈلٹ کڈس کی بھی بات ہے کہ جب آپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بی ٹوٹلی مینٹلی اینڈ فزیکلی پریزنٹ. آپ بچوں کی باتیں سنیں, وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, ان کے آپ کے آپس کی کنورسیشن میں بھی آپ پک کر لیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. مے بی وہ آپ سے کوئی چیز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. پھر بچوں سے جب کہتے ہیں کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو ہر بات پہ چیخنا چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ہر پرفیکٹ, ہم بچے کوئی پرفیکٹ انسان ہم پال رہے ہیں نا, ہم پرفیکٹ بچے تو نہیں پال سکتے, پرفیکٹ انسان تو نہیں پال سکتے, ہم خود پرفیکٹ نہیں تو بچے کہاں سے پرفیکٹ ہو جائیں گے. تو ان کو ہر وقت کرٹیسزم کے ساتھ پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کو ہر وقت کرٹیسائز کرنا, تم یوں کیوں کھڑے ہو, تم یہ کیوں کر رہے ہو, تم نے فلانا کر دیا, یہ کر دیا. پھر ہم لوگوں کا یہ بہت ہے کہ بچہ کوئی غلطی کرتا ہے, چھوٹا سا بچہ کوئی چھوٹی سی غلطی کرتا ہے, بس تم نے تو میرا دل توڑ دیا, تم نے تو مجھے اتنا دکھی کر دیا, تم نے آج مجھے بہت دکھ پہنچایا. بڑے بچوں کو ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, ذرا سی کوئی بات وہ آپ کی نہیں مانتے, آپ رشتہ کرا رہے ہیں, آپ کے شادی, جہاں آپ شادی کرانا چاہ رہے ہیں اپنی نیس نیفیو سے, تو بچہ انکار کر دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں بس تم نے تو مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے اس بات سے. یا پھر یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے بھائی, لوگوں بھاڑ میں گئے, لوگ وہی کہیں گے جو آپ ان کو کہیں گے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. آپ اگر لوگوں کو کہیں گے کہ میرا بچہ یہ زیادتی کر رہا ہے تو لوگ بھی کہیں گے ان کا بچہ بڑی زیادتی کر رہا ہے. لوگ کچھ نہیں کہیں گے, اور لوگ امپورٹنٹ بھی نہیں ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی فیملی اور آپ کا گھر اور آپ کے بچے ہیں, اینڈ دیئر مینٹل ہیلتھ از امپورٹنٹ. تو چند چیزیں کہ بی ویری کیئرفل, بی ویری اویلیبل, ایموشنلی اویلیبل آلسو. جب بچہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے. اچھا ایک اور جو چیز میں نے بڑی اچھی سنی اور دیکھی کہ جب بچہ کسی بات پہ اپسیٹ ہوتا ہے تو ہم اسے فوراً کہتے ہیں اٹھو کوئی بات نہیں بیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا, بی ہیپی, چلو اٹھو چلو یہ کریں. نو, بڑے اچھی اس نے بات کی. اس نے کہا کہ اس وقت بچے کو پوچھو وائی آر یو اپسیٹ, واٹس گوئنگ آن, ہاؤ آر یو فیلنگ. کہ اس کی فیلنگ, کہ بچے کو اپنی فیلنگس سے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, اور اس کو دا چائلڈ شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپلین کہ وہ جو فیل کر رہا ہے وہ کیا فیل کر رہا ہے. وہ برا فیل کر رہا ہے, وہ اپنی فیلنگ سے آئیڈینٹیفائی کرے. وہ ہی از اسکیئرڈ, ہی از اپسیٹ, ہی از میڈ, یو نو, جو بھی ہرٹ, کوئی بھی ایسی بات ہو, اپنی فیلنگس کو آئیڈینٹیفائی کریں. بچوں کو ہمیشہ سکھائیں. کل میرے گھر ایک بڑی اچھی بات ہوئی.
میرے پوتے کا ایک دوست ہے, ایکچولی ماشاءاللہ 2-3 دوست ہیں. تو ایک دوست ذرا تھوڑا سا وہ ہے, کوئی نہ کوئی بات نا بچے مذاق میں جیسے کرنے دے, اس طرح کا دوست ہے. دوسرے بچے نے کل آ کے اس کو کہا کہ مجھے تم سے بڑی سیریس بات کرنی ہے. میں بھی گھر تھی, تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیم. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ دے کال می فیٹ. اچھا وہ بچہ فیٹ نہیں ہے, پہلی بات تو یہ. تو میں نے اینڈ اٹ ریئلی ہرٹس می, اینڈ میں نے اسے کہا تھینک یو سو مچ, تم کتنے ماشاء اللہ میچور ہو کہ تم نے آ کے یہ بجائے اس کے کہ ہرٹ لے کے تم گھر میں بیٹھ جاتے اور تم دوستی ختم کر دیتے, تم نے اس کے بجائے آ کے بات کی ہے اور کہا ہے, بتایا ہے, اور ہمیں بھی پتہ چلا ہے. پھر میں نے اپنے پوتے کو کہا کہ تم نے یہ بات, تم نے اس کی فیلنگز ہرٹ کی ہیں, تم نے آج اس کی فیلنگز ہرٹ کی ہیں, کل کو وہ اگر تمہیں کچھ کہہ دیتا ہے, اینڈ ڈو یو وانٹ ٹو لوز یور فرینڈ اوور دس. تو پھر ہم نے اس کا دوسرا دوست جو ایکچولی جو اصل شرارتی دوسرا دوست ہے وہ آیا. تو پھر اس کو بھی آج میں نے اس کو بھی سب سے بھی بات کی کہ بیٹے تم نے ایسے بات نہیں کرنی, تم نے یاد رکھو کہ تم یو ناٹ گونا ہرٹ یور فرینڈس فیلنگس. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میں اس بچے سے بڑی امپریس ہوئی کہ اس کی ماں نے اسے کس طرح سے ماشاءاللہ پالا ہے کہ اس میں اتنی اسٹرینتھ تھی کہ اس نے آ کے, ہم یوزلی ہمیں جب ہم ایز ایڈلٹس بھی ہمیں کوئی بات بری لگتی ہے ہم پرے ہٹ جاتے ہیں, کچھ دنوں کے لیے ہم اگلے سے بات نہیں کرتے, ہم اس کی باتوں کو ڈیل نہیں کرتے, ہم اپنے ایموشنز کو ڈیل نہیں کرتے. لیکن اس بچے میں اتنی ہمت تھی کہ اس نے آ کے اس بات کو ایڈریس کیا. میں تو اس بات سے بہت امپریس ہوئی ہوں. ہمیں ایسے ہی بچوں کو, ہمیں یہ بچوں کو سکھانا ہے کہ اپنی فیلنگز کو آئیڈینٹیفائی کرو اینڈ ہیو دا کانفیڈنس ٹو ایڈریس اٹ. اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو یہ نا بات کو گول مت کرو کہ نہیں بیٹے وہ تمہارا دوست ہے, کوئی بات نہیں, اس سے غلطی ہو گئی ہوگی. نو, اس سے غلطی کیوں ہو گئی ہے اس کو بتاؤ, جا کے بتاؤ اس کو کہ جو تم نے غلط بات کل مجھے کہی تھی یا تمہاری فلانی بات جو ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگی, اینڈ آئی ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ. آپ کو اسی طرح سے اپنے سارے بچوں کو یہ سکھانا پڑے گا ہمیں کہ اپنے یہ, اور جو بچہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے بار بار, اگر آپ اس کو ایڈریس بھی کرتے ہو اور ایڈریس کرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر وہ بیٹے وہ آپ کا دوست نہیں ہے, اس سے پرے ہٹ جاؤ. اگر کوئی آپ کو بار بار نقصان پہنچاتا ہے تو اس سے پرے ہٹ جاؤ, وہ آپ کا دوست نہیں ہے. یہ چھوٹے ہوتے کا لیسن ہے اور یہ بڑے تک چلنا چاہیے. لیکن یہ ماں باپ ہیں جو لیسنز دیں گے, اور ماں باپ اپنی پریزنس سے, اپنی باتوں سے, اور بچوں کو ہمیشہ یہ بتایا جائے کہ بچے آپ زندگی میں میرے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو, اور آپ کی جو بات ہے نا, آپ سے کوئی غلط بات بھی ہو جائے. ابھی میں اپنے پوتے کو کہہ رہی تھی, میں کہا اف سم تھنگ تم سے کوئی غلطی ہو جاتی, یاد رکھو کہ تم بہت بڑی غلطی کراتے ہو, تو بھی تم مجھے بھی بتا سکتے ہو, تم اپنے ماں کو بھی بتا سکتے ہو, تم اپنے باپ کو بھی بتا سکتے ہو. ہم کوئی ناراض نہیں ہوں گے تم سے, ہم کوئی, اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ کا بچہ, کیونکہ وہ آلریڈی ڈرا ہوا سہما ہوتا ہے, تو جب وہ ڈرا ہوا سہما ہوتا ہے اور وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا, تو اس وقت خاص طور پہ آپ نے اس کو بالکل غصہ نہیں کھانا, اور آپ نے اس کو انکریج کرنا ہے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ آپ کو پوری طرح بتا سکے. کیونکہ دیکھیں دنیا میں آگے جو کچھ بھی ہوگا, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ہم سے بھی ہوئی ہیں. میں تو اب دیکھتی ہوں, اب یہ باتیں دیکھتی ہوں تو میں تو کہتی ہوں میری تو اپنی پیرنٹنگ میں بہت کمزوری تھی. کچھ خیر وہ ڈیٹیل میں آپ سے ایک دن بات کروں گی جب obviously میرا دوسرا بیٹا چلا گیا, تو اس وقت بڑے بیٹے کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو گئی, وہ نگلیکٹ ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری زندگی میں ہو جاتی ہیں, لیکن ہمیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. اور ہمیں اپنے بچوں کو, مگر اب میں جو چیزیں پڑھ رہی ہوں یوٹیوب پہ اتنا کچھ اویلیبل ہے, پلیز ڈو گو and see how to raise confident kids. Confident kids, strong kids and emotionally strong kids. ہمیں we don't have to raise وہ جو ہوتا ہے نا بیہیویئر وائز پرفیکٹ بچے, جی تم ایسے, تم نے کیوں بولا, تم نے ایسے کیوں کہا. اچھے بچے ریز کرو, ضرور تمیز سکھاؤ, سب کچھ کرو, لیکن ہمیں کانفیڈنٹ بچے ریز کرنے ہیں جو اپنے ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور جو سچویشنز کو ہینڈل کر سکیں, جو اتنے ایسے ایموشنلی کمزور نہ ہوں کہ کوئی چیز ہو تو اس کے پیچھے پتہ چلے کہ جی وہ بچہ جو ہے اس کے پیچھے خوار ہو گیا ہے اور اس نے اپنی زندگی, اللہ معافی, جو میں نے اس دن پڑھی کسی بچے نے خودکشی کر لی, اس کے ساتھ کوئی کچھ ہوئی حرکت, اس نے کوئی حرکت کی یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی اور وہ ماں باپ کو بتا ہی نہیں سکا اور اخیر جا کے اس نے خودکشی کر لی. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ ماں باپ کا لوگ کیا کہیں گے, فلانا کیا کہے گا, سب ختم ہو گیا نا, ان کی تو زندگی برباد ہو گئی. سو who is the most important thing in your person, in your life? It's your kids. So pay attention to them and try to do your best, but raise confident kids. We need to raise confident, we need to raise emotionally strong kids. So this is what I wanted to share with you.
آئی ہوپ کہ میں نے اٹس سم تھنگ دیٹ آئی شیئرڈ ود یو بیکاز میں نے وہ چیز میرے ذہن میں رہی کہ وہ میری چھوٹی سی 5 سالہ پوتی جو میری اتنی لاڈلی مگر شی واز سو اسکیئرڈ ٹو ٹیل می, اور کچھ بھی نہیں تھا, کشن سے کھیل رہے تھے سارے اور اس کے ہونٹ پہ کشن لگ گیا اور اس کے فرینڈ کے ہونٹ پہ ذرا سا خون آ گیا اور اس کو لگا کہ میں دادی کو یہ بات بتاؤں گی تو دادی میرے سے تو ناراض ہی ہو جائے گی, میرے پہ غصہ کھائے گی, اس کو میں ساری زندگی بات نہیں کرے گی اور میرے اب آئی ول نیور ہیو اینی فرینڈس. اور اگر وہ مجھے نہ بتاتی تو شاید وہ ان فرینڈس کو خود ہی اس گلٹ میں نہ ملتی اور پتہ چلتا ہے ایک اچھی بلی فرینڈ شپ ختم ہو گئی ہے. سو امپورٹنٹ. اینڈ ہیپی فادرس ڈے. اٹ از فادرس ڈے ٹوڈے. ویری ہیپی فادرس ڈے ٹو آل دا فادرز ہو آر واچنگ می. آئی نو یو آل ڈو امیزنگ. باپ کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے ایک بچے کی زندگی میں اور کتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے ایک بچے کی زندگی میں. یا مجھ سے پوچھے کہ میں آئی لاسٹ مائی فادر وین آئی واز 12 years old. وی لیوڈ اے ویری گڈ لائف. ننیحال بھی تھا, ددیحال بھی تھا. وی ہیڈ اے ویری گڈ چائلڈہڈ. مگر باپ کے نہ ہونے کی جو کمیاں ہیں وہ آج بھی ہیں ہم تینوں بہنوں میں, اور میں کسی دن آپ کے ساتھ وہ باتیں ساری شیئر کروں گی کہ وہ کتنی اسٹرینج کمیاں ہیں اور جو پرسنالٹیز میں کمی رہ گئی ہے, ہماری گروتھ میں کمی رہ گئی ہے, ہمارے ایٹیٹیوڈ میں کمی رہ گئی ہے, ہماری ٹورڈز لائف جب ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو, یا ہم کتنے اب یہ جا کے ہمیں سمجھ آئی ہیں ہماری پرسنالٹی کے کتنے ایشوز بہت سارے اس وجہ سے تھے بیکاز وی لاسٹ اے فادر when we were very young. So happy Father's Day to everybody. And everybody please do subscribe to my YouTube channel and my Instagram, Naila Kisan. Allah Hafiz.